السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اماں میری بات کا یقین کر، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے دل کا ڈر اماں سے بتائے بغیر آج نہ رہ سکی تھی۔ اماں نے بڑے پیار سے کہا، ارے میری بچی، ڈر کیسا؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، دیکھ بیچارہ بھوکا پیاسا کیسے اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے اس پر ترس آتا ہے، اسی لیے تو روزانہ اسے روٹی بھجواتی ہوں۔ مجھے اماں کی ہمدردی کی وجہ سمجھ نہ آئی، پھر سے زبردستی مجھے اس ملنگ کے پاس اماں نے بھیج دیا، وہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرتا۔ میں نے جو ہی اس کے سامنے روٹی رکھی، اچانک اس نے اپنی خوفناک نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور تیزی سے گھر بھاگ آئی۔ اماں کو نہ جانے اس ملنگ سے کیسی محبت تھی، روزانہ خود روٹی کھانے کی بجائے اسے کھلا دیا کرتی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو کہتی وہ خوش ہو کر مجھے دعائیں دے گا، ہو سکتا ہے اس کی دعائیں ہمارے گھر کے حالات بدل دیں۔ میں نے افسردہ نظروں سے گھر کے در و دیوار کو دیکھا، جہاں سے قدم قدم پر غربت ٹپکتی تھی۔ ماں جی کا خیال تھا ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، مگر مجھے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ ہمارا ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس میں بڑے رئیس لوگ رہتے تھے، مگر اماں ایک بڑے امیر آدمی کے گھر کام کر کے اپنا اور میرا گزارا کر رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتیں کہتی کہ شکر کر بانو، تیری ایک بیٹی ہے، اگر جو تیرا کنبا بڑا ہوتا تو کیسے پالتی اپنے بچوں کو۔ اس بات پر بھی اماں شکر ادا کرتی اور کہتی کہ اگر ایک سے زیادہ بچے ہوتے تو بھی دینے والا خود ہی بندوبست کر دیتا، مجھے کیا پریشان ہونا۔ اماں بہت عاجزی پسند عورت تھی، کبھی بھی اللہ سے اس بات کا شکوہ نہ کرتی کہ وقت سے پہلے ان کا ہمسفر ان سے دور ہو گیا، اوپر سے ان کے لیے سہارے کا کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا بیٹا ان کے پاس نہ تھا۔ میری صورت میں ایک ہی بیٹی تھی جو کہ اماں کا ناک میں دم کیے رکھتی۔ اماں نے بڑے پیار سے میرا نام زلیخا رکھا۔ گاؤں میں 1-2 نہیں بلکہ درجنوں سہیلیاں تھیں۔ میری سہیلیاں مجھے کہتی تجھے اپنی ماں کا احساس نہیں، دیکھ پورا دن کیسے تیری ماں شرافت حسین کے گھر چاکری کرتی ہے، تب جا کے اسے کچھ پیسے ملتے ہیں۔ مجھے غریبی سے سخت نفرت تھی۔ میں اپنی سہیلیوں سے کہتی ہاں تو میں کیا کروں، اماں کا یہی نصیب ہے جو میں یہاں در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں، ورنہ تو میری خواہش تھی کہ میں شہر میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، مگر ہم غریبوں کے نصیب میں ایسی تعلیم کہاں۔ اس وقت میں مایوسی کی باتیں کرتی تو اماں مجھ سے کہتی کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کر جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی۔ میں منہ بنا کر کہتی کیا فائدہ ایسی صحت کا اماں، جب ہاتھ میں پیسے نہ ہوں، نہ جینے کے لیے کوئی خواہش پوری ہو۔ اماں میری بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، ارے توبہ توبہ، ایسی ناشکری نہ کر، اللہ نہ کرے کسی دن وہ مالک تجھ سے ناراض ہو گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مگر مجھے اماں کی بات پر یقین نہ ہوتا، مگر ایک واقعے نے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی، اور مجھے یقین آ گیا کہ جو لوگ رب کی ناشکری کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی ہوتا جو میرے ساتھ ہوا۔ تب میں میٹرک میں تھی، جوانی کے دن عروج پر تھے۔ 16 سال کی عمر میں بھی کسی 18-19 سالہ لڑکی کی طرح خوبصورت نظر آتی۔ گاؤں کے اکثر لڑکے جو چوک پر کھڑے رہتے مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے، مگر مجھے ان سب سے نفرت محسوس ہوتی کیونکہ یہ لڑکے غریب گھروں کے تھے، جبکہ میں غریبی کی زندگی گزار گزار کر اکتا گئی تھی۔ اکثر کسی کام سے اس گھر میں جاتی جو بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ وہ چودھری کا گھر تھا جہاں اماں ملازمہ کے طور پر کام کرتی، ٹائلیں، ماربل اور بڑا سا گھر، اوپر سے چودھری کی بیگم جو ہر وقت سونے کے زیورات پہن کر رکھتی۔ میں انہیں دیکھ کر حسرت کا شکار رہتی کہ واقعی دولت کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ بس میری سوچ یہیں پر ختم ہو جاتی۔ ایک دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میں نے راستے میں درخت کے نیچے نہر کنارے ایک ملنگ سے نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ دکھنے میں تو خوبصورت تھا مگر بہت میلا کچیلا، مٹی میں اٹا بیٹھا تھا، جیسے اسے اپنا کوئی ہوش نہ ہو۔ میں گن کھا کر قریب سے گزری تو اچانک اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر فوراً تیزی سے گھر آ گئی۔ اگلے دن جب اماں نے مجھے اسے روٹی دینے بھیجا تو مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ اماں میں کہیں نہیں جا رہی، تو خود دیکھ۔ اماں نے کہا میں اتنا کام کر کے آئی ہوں، اتنی تھک چکی ہوں، تو اتنا نہیں کر سکتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے روٹی دینے کے لیے چل پڑی، مگر جب بھی وہ مجھے لال آنکھوں سے دیکھتا تو مجھے اس سے خوف آتا۔ گاؤں والے بھی حیران تھے، یہ ملنگ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس نے درخت کو اپنا ٹھکانہ کیوں بنا لیا ہے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا اسے وہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔
مگر میں دیکھتی کہ اماں کو اس سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہو گیا تھا، اور وہ بھی جیسے اماں کی روٹی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ میں جوں ہی جاتی جھپٹ کر چھین لیتا اور سوکھی روٹی کو کھا کر شکر ادا کرتا۔ مجھے خواہ اس سے چڑ محسوس ہوتی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آم کے باغ میں آئی ہوئی تھی، جب میری سہیلی نغمہ بولی، زلیخا، جو نہر کنارے ملنگ بیٹھا رہتا ہے، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے پاس تو میں روزانہ جاتی ہوں روٹی دینے کے لیے، مگر نغمہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ ہاں دیکھا ہے، مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو وہ بڑے عجیب انداز میں بولی، ارے اس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، پورا دن تو وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، مگر رات ہوتے ہی نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اوپر سے شوکت بابا نے گاؤں کے ایک آدمی کو بتایا ہے کہ وہ پوری رات قبرستان میں رہتا ہے، اکثر ہی ایک درخت پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے۔ اوپر سے قبرستان میں رہنے والے پرندے، الو اور دوسرے جانور اسے دیکھ کر اتنا شور مچاتے ہیں جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ کیا مطلب؟ کون سی مخلوق؟ تیرا کیا مطلب ہے نغمہ؟ وہ سرگوشی میں بولی، ارے لوگوں کا خیال ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں کچھ اور ہی ہے۔ وہ مجھے کیا باور کروانا چاہتی تھی مجھے تو سمجھ نہ آیا، سو میں نے ٹالتے ہوئے کہا، ارے پورا دن وہ درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے روٹی کے انتظار میں، اب ظاہر ہے رات تو کہیں نہ کہیں گزارے گا، ہو سکتا ہے ایسے ملنگ لوگوں کو قبرستان میں جا کر سکون ملتا ہو۔ میری بات پر وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ویسے بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں کو عادت ہے ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی۔ مگر اگلے دن میں نے فوراً اماں کو کہا، اب آپ مجھے اس کے پاس نہیں بھیجیں گی، آپ نہیں جانتی گاؤں میں اس کے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھا رہتا ہے۔ اماں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں لگتا بھی یہی ہے، بیچارے نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا پورا خاندان مر گیا ہو کسی حادثے میں، تو انہی کی یاد میں وہ ایسا ہو گیا۔ اماں کو کسی صورت اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ میں نے اب اس میلے کچیلے ملنگ کے ہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اماں کو بھی منع کرتی کہ آپ روٹی بھجوانا چھوڑ دیں، میں 2 دن تک تو نہ گئی، اماں خود چلی جاتی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب اچانک آدھی رات کو مجھے لگا میرے چارپائی کی طرف کوئی بیٹھا ہے اور وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھی تو میرے منہ سے چیخ نکلی۔ وہی ملنگ میری چارپائی کے پاس بیٹھا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ پر بہت غصہ ہے۔ پھر سرگوشی میں بولا، تم آ کیوں نہیں رہی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں چیخ چیخ کر اماں کو پکارنے لگی۔ اماں نے ہی آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، یہ کیا پاگل پن ہے، کیوں نیند میں چلا رہی ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ میں نے کہا، اماں وہ ملنگ میری چارپائی کے پاس بیٹھا تھا، ابھی ابھی تو یہی تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اماں نے مجھے بہت کوشش کی یقین دلانے کی، مگر مجھے لگا یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگلے دن اماں کام پر گئیں تو میں اپنی سہیلی مریم کی طرف چلی آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو زلیخا میرے ساتھ، ہم نہر پر چلتے ہیں، مجھے کچھ کپڑے دھونے ہیں، اور ہم نہر کنارے آ گئے۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ملنگ بھی وہیں بیٹھا ہوگا۔ میری سہیلی مریم اسے دیکھ کر خاصی گھبرا گئی، مگر ہمیں دیکھ کر وہ جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے دھونے لگی، میں بھی اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ ہم فوراً گھر کو جا سکے۔ اچانک دور سے ایک گاڑی آتی نظر آئی، بڑی خوبصورت گاڑی چودھری کے بیٹے کی تھی۔ میں حسرت سے گاڑی کو دیکھتی رہی، وہ میرے قریب سے گزر کر گئی تو میرے دل میں احساس جاگا کہ ہم غریبوں کی کیا زندگی ہے، عیش تو ان امیروں کے ہیں۔ میں بڑی مایوسی سے یہ سوچ رہی تھی۔ پھر اس شام گھر آئی، میں نے آلو پکائے، ہم غریبوں کے لیے صرف دال آلو ہی بچے تھے، گوشت کھانا کبھی نصیب ہی نہ ہوتا۔ جب اماں واپس آئیں تو ان کے پاس کھانے کا ایک برتن تھا۔ میں نے جو ہی کھانا دیکھا تو خوش ہو گئی، گوشت کا سالن اور بریانی بھی تھی۔ اماں نے کہا، چودھری کے ہاں دعوت تھی، بچا ہوا کھانا انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں خوش ہو کر بریانی کھانے لگی کیونکہ یہ مجھے بہت پسند تھی۔ اماں نے جلدی سے پلیٹ میں چاول اور گوشت نکالا اور کہا، میں اس ملنگ کو دینے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، اماں پہلے تو اسے روٹی دیتی تھی، اب تم اسے بھی عیاشی کرواؤ گی؟ ارے کسی سے نفرت نہیں کرتے، پورے گاؤں میں سب لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اسے کھانا دیتی ہوں، وہ میرا انتظار کرتا ہے، میں جا رہی ہوں کھانا دینے، مغرب ہو چکی ہے۔ میں نے انہیں منع نہ کیا اور خود بڑے مزے سے کھانے لگی۔ اماں واپس آ کر بولی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بیمار ہے، جسم پر جگہ جگہ زخم ہو رہے تھے۔ اماں کو زیادہ ہی اس کی فکر ہونے لگی، جتنی میں اس سے خار کھاتی نفرت کرتی، اماں کو اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ آج بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر آئیں، اور تو اور ملنگ اب مجھے نیند میں دکھائی دینے لگا تھا۔
پھر ایک دن میری سہیلیاں آ گئیں۔ اس دن اماں کی چھٹی تھی، اماں گھر پر کپڑے دھو رہی تھیں، میں آرام سے چارپائی پر لیٹی کوئی رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ تبھی میری سہیلیوں نے کہا چلو زلیخا باغیچے میں چلتے ہیں، آج وہاں کوئی نہیں، وہ باغ ہمارا تو نہیں مگر مریم کا بھائی وہاں کا رکھوالا تھا، سو ہم آزادی سے وہاں چلے جایا کرتے تھے، جو گاؤں کے وڈیرے کا تھا۔ اماں کے لاکھ روکنے کے باوجود میں سہیلیوں کے ساتھ وہاں آ گئی۔ اماں نے بہت روکا، میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہاں آ کر میں نے دیکھا آم کے باغ میں خوب کھٹی میٹھی کیریاں لگی تھی، مگر وہ خاصی اونچائی پر تھی، لاکھ پتھر مارنے کے باوجود ایک کیری نہ ٹوٹی۔ میں درخت پر چڑھنے میں ماہر تھی، اپنی سہیلی کو کہا میں درخت سے ایک کیری توڑ کر لاتی ہوں، وہ منع کرنے لگی مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں بھلا کیا جانتی تھی کہ کچی شاخ پر پاؤں رکھ دوں گی، جس کے نتیجے میں اپنی ٹانگ سے محروم ہو جاؤں گی۔ وہ دن بڑا منحوس تھا، میں نے اچانک اس شاخ پر پیر رکھا، اچانک شاخ سمیت میں نیچے زمین پر آ گری۔ درخت خاصا اونچائی پر تھا، میری ٹانگ نے اٹھنے سے انکار کر دیا اور یہ دیکھ کر میری سہیلیوں کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ میری ایک ٹانگ بالکل کام نہ کر رہی تھی، شاید میں معذور ہو گئی تھی۔ میں چلا چلا کر رونے لگی۔ کسی نے اماں کو خبر کی تو اماں آئیں، مجھے اپنے ساتھ فوراً دوسرے گاؤں کے سرکاری ہسپتال لے گئیں، جہاں کے ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور مجھے شہر جانا پڑے گا۔ اماں کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے، نہ کرایہ تھا۔ انہوں نے مریم کے بھائی کی منتیں کی تو وہی مجھے شہر کے ہسپتال لے آئے، جہاں ڈاکٹروں نے ایکس رے کرنے کے بعد یہ بری خبر سنائی کہ میں معذور ہو گئی ہوں، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ٹانگ پر انہوں نے پلاسٹر چڑھا دیا۔ انہوں نے نا امیدی ظاہر کی تھی کہ میں اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکوں گی۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا جو مجھے زندگی بھر خوشیوں سے محروم کر دے گا۔ میری بیچاری غریب ماں، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، اب وہ میرا علاج کہاں سے کروائے گی؟ اماں کبھی مجھے تسلی دیتی تو کبھی خود رونے لگتی۔ بار بار روتے ہوئے میں اماں سے کہتی اماں مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ میں مر جاؤں، مجھے نہیں جینی ایسی معذوری والی زندگی۔ اماں کہتی نہ بیٹی، اللہ نے تجھ پر آزمائش ڈالی ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر میں غصے میں آ کر کہنے لگی ساری آزمائشیں غریبوں کے لیے ہیں، آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا؟ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری سہیلیاں مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ ایک دن تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، مگر میں جانتی تھی گھر کے حالات انتہائی پسماندہ ہیں۔ اماں نے چودھری سے بات کی کہ میری کچھ مدد کر دو، میری بیٹی کا علاج کروانا ہے، مگر وہ تو بغیر مطلب کے کسی کی مدد نہ کرتے تھے۔ ہم جیسے غریبوں سے بھلا انہیں کیا مطلب ہونا تھا؟ ہم انہیں صرف نقصان دے سکتے تھے، فائدہ نہیں۔ میں تو گھٹ گھٹ کر زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھی۔ ایک دن اماں چودھری کے گھر گئی کچھ پیسے ادھار لینے، میں اکیلی گھر پر تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے اسی ملنگ کی آواز آئی۔ ایک دم سے میرے دل میں نفرت جاگی، یقیناً یہ روٹی لینے آیا ہوگا۔ میں نے چیخ کر کہا کوئی روٹی نہیں یہاں، تم چلے جاؤ، دیکھو ہمارے گھر پر کیسے مایوسی کے بادل پھیلے ہیں، میں معذور ہو کر چارپائی پر ہوں، اماں میری وجہ سے کتنی پریشان ہیں۔ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے باتیں دے سنا رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے اس نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں ہر رات سے سکتی رہتی، اماں مجھے سمجھاتی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر میں انہیں کیسے کہتی کہ ایسی حالت میں ہمیشہ انسان کی زبان پر گلے شکوے رہتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کہ ایسے ہی میں اپنا پلاسٹر کھلوانے گئی، ڈاکٹر نے نا امیدی سے کہا ان کا علاج ادھورا ہے، اسی لیے ایک بار پھر سے علاج کروانا پڑے گا، مگر سرکاری ہسپتال میں نہیں، کسی اچھے بڑے شہر کے ہسپتال میں، جبکہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی راشن نہ تھا۔ میں رونے کے باعث دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میرے ساتھ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں گہری نیند میں تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو چھو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ڈر گئی کہیں یہ چور تو نہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہاں چوری کرنے لائق کچھ بھی نہیں، ہم تو خود روٹی کے محتاج ہوں۔ ارے میں چوری کرنے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولا میں تمہارا علاج کروں گا، تم پریشان نہ ہونا، تم نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا، خاص طور پر تمہاری ماں نے، آج اسی احسان کا بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی کہ کون ہو تم اور کس احسان کی بات کر رہے ہو، جبکہ وہ میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا
اور میں خواب کی کیفیت میں اماں کو ڈھونڈنے لگی، جو مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی بھی ہمارے گھر میں کوئی موجود تھا، وہ اچانک غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن اماں عجیب سی بات بولی۔ اماں نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا جیسے کسی نے ہمارے درخت کے نیچے پیسے دبائے ہیں۔ یہی سن کر میں ہنس کر بولی، اماں اکثر پریشانی میں انسان کو ایسے ہی خواب آتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارے نہیں غلط فہمی، مجھے یہ خواب 3 راتوں سے آ رہا ہے۔ کوئی رات کو مجھے آواز دے کر کہتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھو، وہاں پیسے ہیں تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے۔ اماں نے اپنے دل کی بات مانی اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا جو درخت کے نیچے تھی۔ میں نے اماں کو ترس کھاتی نظروں سے دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے اور اس کڑے وقت میں کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سارے ہی غریب لوگ ایک طرف رہتے تھے اور امیروں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر ان کا دل بہت چھوٹا تھا۔ اچانک مجھے اماں کے چیخنے کی آواز سنی اور اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اماں کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے تھے۔ دیکھ زلیخا، میرا خواب سچ ہو گیا، واقعی یہاں پر پیسے ہیں۔ اماں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پیسے کس نے رکھے ہوں گے؟ اماں نے رازداری سے کہا، تجھے یقین نہیں آئے گا، مگر میرے خواب میں وہی ملنگ آ رہا تھا جسے میں روٹی دیتی تھی۔ وہی بار بار کہتا تھا کہ تو پریشان نہ ہو، یہ تیری بیٹی کا علاج کرنے کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں۔ اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں پھر سے اپنے پیر پر کھڑی ہو جاؤں گی، ورنہ میں نے تو امید چھوڑ دی تھی۔ اگلے دن اماں کے ساتھ میں شہر کے اچھے ہسپتال آئی، جہاں کے ڈاکٹر نے اماں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کی بیٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اور واقعی پھر ٹھیک 3 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی، آہستہ آہستہ اپنے پاؤں سے چلنے لگی۔ ایک دن میں اس پیڑ کے نیچے گئی، ملنگ کو تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اماں کہتی کہ اسی نے ہماری مدد کی ہے، نہ جانے وہ درویش کون تھا، کس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ میں تو اس سے ملنے کے لیے ترس گئی تھی، ایک بار اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک مجھے نغمہ کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ وہ اکثر رات کو قبرستان میں بیٹھا رہتا ہے اور اسے دیکھ کر سارے جانور شور مچاتے ہیں۔ گاؤں کے گورکن نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے پرانے قبرستان میں جانے کو بھی تیار تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین تھا، میں ایک بار اپنے برے رویے کی معافی مانگوں۔ اس کے ساتھ تو میں نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ پھر میں رات کے وقت قبرستان پہنچ گئی اسے تلاش کرنے، مگر وہ یہاں بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اسے تلاش کر رہی ہو؟ پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی مگر خوش ہوئی۔ ہاں، میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی، کیونکہ تم نے اماں کی مدد کی میرا علاج کروانے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ ارے نہیں، تم نے جو بھی کیا وہ میری ظاہری حالت دیکھ کر، حقیقت میں ایسا نہیں جیسا تم سمجھتی ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر تمہارا اس قبرستان میں کیا کام ہے؟ کیا وجہ ہے یہاں تمہارے رہنے کی؟ کیونکہ یہی جگہ میرا ٹھکانہ ہے۔ میں اگر وہاں بیٹھتا تو تمہاری وجہ سے، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ تم روزانہ روٹی لے کر آتی تھی۔ روٹی تو ایک بہانہ تھی، بس تم مجھے اچھی لگتی تھی، اسی لیے میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ پورے گاؤں کی لڑکیوں کو چھوڑ کر تم مجھے بہت پسند آئی تھی۔ وہ دل کی بات بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، مگر کوئی انسان بھلا قبرستان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور بولا، نہیں، بلکہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے کیوں کسی سے خوف محسوس ہوگا جبکہ میں خود ایک جنزادہ ہوں؟ اس کا لہجہ اچانک بھیانک ہو گیا اور یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے سامنے اس وقت ایک انسان نہیں کھڑا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتی یہاں سے جانے والی تھی، مگر قدم ایسے جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ارے ارے، پریشان نہ ہو، ڈر کیوں رہی ہو؟ نہیں نقصان پہنچاؤں گا، وعدہ رہا۔ بلکہ اگر تم یہاں مجھے تلاش کرنے آئی تھی، اسی لیے تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ دراصل میں ایک جنزادہ ہوں، انسانی دنیا میں میرا وجود پوشیدہ تھا، مگر مجھے ایک ضروری کام تھا کسی گاؤں کے رہنے والے کچھ لوگوں سے۔ مجھے اپنی قیمتی شے لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ملنگ کے روپ میں آیا۔ مگر تمہاری ماں ملنگ سمجھ کر میری مدد کرتی تو مجھے خوشی ہوتی کہ اتنے لالچی مطلبی انسانوں کے درمیان ایک عورت ہے جو بڑی نیک ہے۔ پھر جب تم مجھے کھانا دینے آئی تو تم بہت اچھی لگی۔
کبھی کسی جوان لڑکی کو میں نے اتنے قریب سے نہ دیکھا تھا۔ اب تم روزانہ آتی ہو، میں تمہارا شدت سے انتظار کرتا ہوں، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میرا ظاہری حلیہ دیکھ کر خوف کھاتی ہو، حالانکہ میں قابل نفرت نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میرا رویہ میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ ارے نہیں، معافی کس بات کی، تم تو اچھی لڑکی ہو، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو، اگر تمہیں آگے بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے، بس میں چاہتی ہوں کہ اماں خوش رہیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ میری کچھ خواہشات ہیں جو ادھوری رہ گئی، بس میں وہی پورا کرنا چاہتی ہوں، مگر ہم غریب لوگ ہیں، انہیں پورا کرنا ناممکن ہے۔ تم اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم اس گاؤں میں کیوں آئے تھے؟ دراصل اس گاؤں کا رہنے والا ایک پیر جس نے مجھے یہاں بلوایا، دھوکے سے میری انگوٹھی حاصل کر لی جس میں میری طاقت تھی۔ اب وہ میری انگوٹھی کو پہن کر خود طاقتور بنا بیٹھا ہے۔ بے شمار جنات اس کے موکل ہیں، مگر اسے میں ہر حال میں وہ انگوٹھی لے کر رہوں گا۔ اس کی رکھوالی کے لیے بہت سے جنات اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ بس میں کسی موقع کی تلاش میں ہوں، کب میرا اس سے سامنا ہو میں اپنی انگوٹھی حاصل کر لوں۔ میں نے کہا، وہ پیر تو جدی پشتی رئیس تھا، شہر سے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنا علاج کروانے، ایسے میں اگر وہ اس کے پاس جنات ہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس کام میں۔ ارے نہیں، تمہیں کوئی نقصان ہو میں کبھی نہیں چاہوں گا، تم بہت اچھی لگتی ہو، اگر تم چاہو تو میں یہ کر سکتا ہوں، تمہارے اس گاؤں کی بہت امیر گھرانے میں شادی ہو جائے، میں کچھ ایسا کر دوں گا وہ لوگ تمہارا خود چل کر رشتہ لینے آئیں گے۔ یہ سب میں صرف تمہاری اماں کی وجہ سے کر رہا ہوں، جنہوں نے میری بہت مدد کی، مجھے بھوکا جان کر وہ روزانہ کھانا دیتی، بڑی مہربان عورت ہیں وہ، کوئی اور نہیں، تمہاری اماں بہت نیک ہیں۔ وہ میری ماں کی تعریف کر رہا تھا۔ جب اس ملاقات کے بعد میں گھر لوٹی، میں خاصی حیرت زدہ تھی، کئی گھنٹوں تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اماں کہتی وہ ملنگ نہ جانے کہاں چلا گیا، میں دل میں سوچتی کہ وہ تو یہیں رہتا ہے، مگر کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کس مقصد سے اس گاؤں میں آیا ہے۔ اماں بی بی چودھری کے گھر کام کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں ہم پیر کے پاس چلتے ہیں۔ اماں حیران ہو کر بولی، تجھے کیا کام پڑ گیا اس سے؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی، ساری گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ میں اماں سے ضد کر کے اس کے آستانے پر چلی آئی، حالانکہ میرا ارادہ وہی تھا کہ جنات کی انگوٹھی دیکھوں تو صحیح کیسی ہوتی ہے۔ میں پیر کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ وہ بڑا گھمنڈی قسم کا انسان تھا، مجھے اور اماں کو دیکھ کر بولا، کس مقصد سے آئی ہو، جلدی بتاؤ، مجھے اور بہت کام ہے، غریبوں کو تو میں منہ نہیں لگاتا۔ اماں نے گھبرا کر کہا، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا پیر سائیں، ہم دونوں بہت غریب ہیں، میں چاہتی ہوں اسے اپنی زندگی میں ہی رخصت کر دوں، کیونکہ میرا شوہر سر پر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے، اگر کہتی ہو تو تمہاری بیٹی کی شادی کروا دیتا ہوں۔ میرا ایک مرید ہے، بہت جوان اور خوبصورت، وہ اس کے جوڑ کا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہم اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آئے تھے تو اماں نے رشتے کی بات کیوں کی؟ اماں خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ کسی بھی طرح اس کی شادی کروا دیں، ویسے بھی میرے پاس جہیز دینے کی کوئی گنجائش نہیں، لڑکے کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلا یتیم لڑکا ہے، میرا مرید ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی، اماں نے فوراً رشتہ جوڑ دیا۔ مجھے اماں پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی۔ گھر آ کر میں اماں پر برس پڑی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، میں کس مقصد کے لیے آستانے پر گئی تھی، اور اماں نے کوئی دوسرا ہی مقصد بیان کر دیا۔ میں کبھی بھی پیر کے بتائے ہوئے رشتے پر شادی نہیں کروں گی۔ دیکھ لے، تیرے ساتھ ابھی بھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، گاؤں کے سب لوگوں کو پتہ ہے ہم کتنے غریب ہیں، کسی کو ہم سے جہیز کی امید نہیں، کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں آئے گا میری بچی۔ اگر پیر سائیں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ پھر اس رات چپکے سے میں اسی سے ملنے قبرستان میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا بوڑھا گورکن نیند کے نشے میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ میں اس پیڑ کے پیچھے جا چھپی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں نے کہا، میں نے پیر کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھ لی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر نیلے رنگ کا ہیرا جڑا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہاں وہی میری ہے۔ اس کی آواز میں بڑی حسرت تھی۔ میں نے دل سے دعا مانگی کہ اس کی انگوٹھی اسے واپس مل جائے، جو کہ اس کی طاقت کی نشانی ہے۔ پھر میں نے بتایا
اماں نے میرا رشتہ پیر کے مرید سے طے کر دیا ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولا، وہ ایک اچھا انسان ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے۔ پیر اگر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے جا کر معافی مانگتا ہے اپنی طرف سے، اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے تو اس کے بارے میں بھی سب پتہ ہے جس سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو مجھے میری انگوٹھی بہت آسانی سے واپس مل سکتی ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تمہارے گھر میں موجود اسی پیڑ کے نیچے میں نے کچھ رکھا ہے، وہ تم لے لینا، میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں جلدی سے گھر آ رہی تھی، شکر تھا کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ یوں ہی میں نے درخت کے نیچے مٹی کھود کر دیکھی تو اس میں سے نکلنے والے زیورات دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں حیران تھی، یہ کس نے رکھے؟ پھر مجھے جنزادے کی بات یاد آئی، کیا اس نے میری ایک بار پھر سے مدد کی ہے؟ میں نے جب اماں کے سامنے وہ زیورات دکھائے تو وہ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، لگتا ہے خدا تمہاری شادی کا بندوبست کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا ذکر پیر سائی نے کیا تھا، وہ واقعی بڑا خوبصورت تھا، بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا۔ بس وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر مجھے اس کی غریبی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب سے میرے ساتھ یہ معذوری والا حادثہ پیش آیا تھا میرے خیالات بدل چکے تھے۔ میں خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ یوں ایک سادہ سی تقریب میں میرا اور اس کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح پیر صاحب نے کروایا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے شادی کر رہی ہوں۔ پھر شادی کے بعد وہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے گیا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میری نظر انگوٹھی پر پڑی تو جی چاہا انگوٹھی اتار کر ابھی اپنے محسن جنزادے کو دے دوں جس کی یہ امانت ہے، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ گھر چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل تھا، مگر میں پھر بھی خوش تھی کہ یہ گھر میرا ہے جہاں میرا شوہر میرے ساتھ ہے۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا، وہ ایک سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا۔ اس کا نام خالد تھا۔ ایک دن میں نے کہا، آخر تم پیر صاحب کا کام کیوں کرتے ہو؟ کوئی اپنا کام کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، بچپن میں ہی میرے والدین فوت ہو گئے تھے، میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا جب میں چھوٹا تھا، صرف 10 سال کا۔ تب سے ہی چچا نے پیسوں کے بدلے میں مجھے پیر سائی کے ہاتھوں بیچ دیا، تب سے میں ان کا مرید ہوں۔ میں نے کہا، پیر صاحب کس چیز سے علاج کرتے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ان کے قبضے میں کئی جنات ہیں، نیک بھی اور شیطان بھی۔ نیک جنات سے وہ اچھے کام لیتا ہے اور برے جنات سے وہ کام جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کے پاس دولت کا خزانہ ہے جو کہ ان کے پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کہا، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی اپنے حالات بدلیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو میں تمہارے لیے خود کو ضرور بدل سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، مگر میرا مقصد تو صرف کسی طرح اس انگوٹھی کو حاصل کرنا تھا اور اس کام کے لیے اپنے شوہر کی مدد کرنا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں اتنا سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں غریب عورت ہے، کہیں تم نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا؟ پھر میں نے اسے سچائی بتانے کے بارے میں سوچا اور میں نے کہا، قرضہ نہیں لیا، بلکہ کوئی چپکے سے ہماری مدد کرتا تھا، کیونکہ اماں نے کسی کی مدد کی تھی اور آج اس نے ہماری مدد کر کے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی جذبہ رائگاں نہیں جاتا۔ کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے کہا، تم نے سنا ہوگا ہمارے گاؤں میں ایک ملنگ رہتا تھا، درخت کے نیچے وہ نہر کنارے بیٹھتا تھا نا، یاد ہے تمہیں؟ اماں اسے روزانہ کھانا دیتی تھی۔ یہ سن کر بولا، دیکھو یہ سب ڈھونگی ہوتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے وہ ملنگ ہی تھا یا کچھ اور؟ میں نے کہا، دراصل وہ ایک جنزادہ تھا، شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر میں اسے ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا، وہ ہم جیسا انسان نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ کو یقین آ جائے گا، اسی ملنگ نے ہماری مدد کی، میں جانتی ہوں کہ وہ ایک جنزادہ ہے اور وہ کسی مقصد سے گاؤں میں آیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تمہاری اس سے بات ہوئی؟ میں نے کہا، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، ہرگز نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے میں پیر صاحب کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، میں ان کا وفادار ہوں۔ میں نے کہا، انہوں نے جنزادے کے ساتھ غلط کیا، اس کی انگوٹھی چھین لی۔ میرا شوہر خاموش تھا۔ نہیں، پیر صاحب بہت طاقتور ہیں، وہ ہم دونوں کو سزا دیں گے، تم نہیں جانتی وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ وفادار نہیں۔ میں نے کہا، ہماری حفاظت وہ خود کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس کی مدد لازمی کرنی چاہیے۔
پہلے تو خالد گھبرا رہا تھا مگر آخر کار میرے منانے پر وہ مان گیا، اور پھر کافی دن بعد خالد نے آ کر بتایا ہر رات پیر صاحب وہ انگوٹھی اتار کر سوتے ہیں، اور ان کی 3 4 بیویاں ہیں، کبھی کسی کے کمرے میں تو کبھی کسی کے کمرے میں۔ آج رات مجھے یہی دیکھنا ہے وہ کس کمرے میں سوئے ہیں، اور اسی کمرے میں انگوٹھی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح انگوٹھی لے آؤں۔ اب ہم دونوں بہت گھبرائے ہوئے تھے مگر امانت بھی لوٹانی تھی۔ پھر اس رات خالد پیر صاحب کی حویلی چلا گیا۔ آدھی رات کو دروازے بجائے اور کہا مجھے پیر صاحب کو ضروری بات بتانی ہے۔ وہ اندر کمرے میں جا چکا تھا کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ تھا۔ پیر صاحب اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی جو چھوٹے سائڈ ٹیبل پر موجود تھی۔ بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ پیر صاحب کو اس نے ایسی بات بتائی جو سنتے ہی وہ فوراً کمرے سے نکل گئے، مگر خالد کے پاس اچھا موقع تھا انگوٹھی کو حاصل کرنے کا۔ اس نے چپکے سے اپنے ہاتھ میں چھپا لی، تیزی سے گھر آیا اور کہا جاؤ یہ جا کر اسی کو دے کر آؤ جس کی ہے، اس کے بعد ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی، جلدی سے چادر اوڑھی، فوراً قبرستان میں گئی جہاں وہ میرا منتظر تھا۔ انگوٹھی دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ بولا آج مجھے میری طاقتیں مل گئی ہیں، کس منہ سے تمہارا ماں بیٹی کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا بس تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تم نہیں جانتی لڑکی، میں یہ انگوٹھی لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے تم ہمیشہ خالد کے ساتھ خوش رہو، اگرچہ اگر کبھی زندگی میں میری مدد کی ضرورت پڑے ایک بار آنکھیں بند کر کے سچے دل سے میرا نام لینا، میں لازمی تمہاری مدد کرنے آؤں گا۔ پھر اس لمحے ہمارے سامنے سے وہ غائب ہو گیا۔ مگر اسی رات میں، خالد اور اماں، ہم نے یہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ہم جانتے تھے کہ پیر بہت ظالم ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ انگوٹھی چوری کرنے میں خالد کا ہاتھ ہے تو وہ بہت بھڑک جائے گا اور وہ سزا دینے کے لیے کسی حد سے بھی گزر جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو بالکل تکلیف ہو۔ ہم شہر میں آ کر نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ یہاں خالد کو نوکری مل گئی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ میں سوچتی کہ جب میں ہر وقت رب تعالیٰ سے گلے شکوے کرتی تھی کہ ہم غریب ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، تب میں نے یہ نہ سوچا کہ ایک دن گھریلو حالات بدل جائیں گے اور میری زندگی بھی۔ اب میں بہت جلد ماں بننے والی ہوں، مگر پہلے جیسی نا امیدی، مایوسی میری ذات سے ختم ہو گئی ہے، خاص طور پر جب سے وہ حادثہ پیش آیا ہے۔ شاید رب نے مجھے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہر صورت میں انسانوں کے ساتھ ہے۔ بس دکھ اس بات کی ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان اچھا گمان نہیں رکھتا جتنا رب اپنے بندوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری جنزادے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ وہ مجھے کہیں دکھائی دیا، مگر جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے میں سوچتی ہوں یہ دن کہیں نہ کہیں میرے پاس اسی جنزادے کی وجہ سے آیا، اور آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ جب بھی سوچتی تھی کہ کہیں پیر صاحب کے آدمی میرے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں نہ پہنچ جائیں، تو خالد نے تسلی دیتے ہوئے ہمیشہ یہی کہا کہ شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے وہ جنات کی انگوٹھی چرائی ہے، جبھی تو وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے تم پریشان نہ ہوا کرو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو جاتی اور اس بات پر یقین آ جاتا کہ اب ہمیں اس خبیث پیر سائیں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کبھی کبھار دل تو چاہتا ہے کہ اپنی گاؤں کی سہیلیوں سے ملاقات کرنے جاؤں، مگر پھر خالد منع کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اچھا سوچ کر یہیں پر خوش رہو، اور جہاں ہم فی الحال رہتے ہیں یہیں پر اپنی نئی سہیلیاں بناؤ۔